الرجل العالم الرجل العالم عالم عالم کیا ہے یہ پہلا والا اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا عالم آدمی عالم شخص عالم آدمی اس میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے موصوف پہلے الرجل کیا ہے موصوف العالم صفت پہلی چیز ہو گئی ہے الرجل مذکر ہے یا مؤنث مذکر تو صفت بھی مذکر الرجل پہ رفع آ رہا ہے یا نصب آ رہا ہے رفع تو صفت پر بھی الرجل یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے واحد نہیں واحد ہے یعنی ایک ہے یا دو ہیں ایک آدمی ہے تو اس کی صفت بھی کیا لائیں گے ایک ہی لائیں گے اسی طرح اس چوتھی بات کیا تھی معرفہ نکرہ پہلا والا کیا ہے جب الف لام داخل کرتے وہ معرفہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے پہلا والا ہے معرفہ تو دوسرا والا بھی معرفہ پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم عالم شخص عالم آدمی دوسرا ہے الولد الصالح کیا ترجمہ کریں گے اس کا نیک لڑکا نیک لڑکا کیا کریں گے ترجمہ نیک لڑکا اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا والا کیا ہے مذکر تو دوسرا والا بھی مذکر موصوف مذکر صفت بھی مذکر موصوف پر رفع صفت پر بھی رفع موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ موصوف واحد صفت بھی واحد یہ بھی آگے سمجھ اس کے بعد ہے الحقیبۃ الجدیدۃ کیا ترجمہ ہوگا الحقیبۃ آیا تھا اس سے پہلے الحقیبۃ معنی ہے بیگ ہاں بیگ یہ بستہ جس کو کہتے ہیں نا اس کی صفت ہے الجدید اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا نیا بستہ نیا بیگ الحقیبۃ الجدیدۃ موصوف کیسا ہے مذکر ہے مؤنث مؤنث کیسے پتہ چلتا ہے مؤنث کا یہ گول تھا یہ ہے مؤنث کی علامت یہ گول تھا تو پہلا والا مؤنث دوسرا والا بھی مؤنث اسی طرح پہلے والے پر رفع دوسرے والے پر بھی جیسا موصوف ہوگا اگر موصوف کیا ہے مذکر تو صفت بھی مذکر اگر موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث اگر موصوف پر رفع تو صفت پر بھی رفع تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے اس لیے اگر ہم تھوڑا بھی اس کے خلاف کریں گے تو وہاں پر کیا معنی بدل جائے گا قرآن کریم میں بہت زیادہ یہ والا استعمال ہے موصوف صفت ہے اسی طرح مضاف مضاف الیہ اس لیے ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر غلطی نہیں ہو پہلا والا مفرد ہے کہ تثنیہ دوسرا والا بھی مفرد پہلا والا معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے کیا ہے یہ جب تنوین لگتی ہے ہوتا ہے نکیرہ تو دوسرا والا بھی نکیرہ اسی طرح لاسٹ بات کون سی رہی پہلے والے پہ رفع آ رہا ہے یا نصب آ رہا ہے رفع ہے رفع ہی ہے تنوین ہو چاہے اگر دو پیش کی بھی وہ بھی کیا ہے رفع پہلے والا ہے رفع دوسرے والے پر بھی ہے رفع آگے سیارۃ بدیعۃ سیارۃ سیارۃ کا معنی کیا پڑا تھا اس سے پہلے گاڑی کار جو چھوٹی گاڑی کو کہتے ہیں سیارہ بڑی گاڑی کو کہتے ہیں حافلہ تو چھوٹی گاڑی کو کہتے ہیں سیارۃ بدیعۃ کا معنی انوکھی مطلب جس کو کہتے ہیں ہیوی کار انوکھی کار اردو میں آئے گا ترجمہ انوکھا سیارۃ بدیعۃ انوکھی کار تو سیارۃ کی مذکر ہے کہ مؤنث موصوف مذکر ہے کہ مؤنث ہے تو صفت بھی کیسے آئی موصوف پر رفع آ رہا ہے یا نصب آ رہا ہے رفع تو صفت پر بھی رفع اسی طرح موصوف معرفہ ہے کہ نکرہ صفت بھی نکرہ موصوف کیا ہے واحد تثنیہ جمع یہ وہ آگے نا مفرد رفع نصب جر مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع معرفہ اسی طرح اختن صغیرۃ اخت کہتے ہیں کس کو اخت کہتے ہیں بہن کو
کیا کہتے ہیں عربی کو؟ بہن کو کہتے ہیں کیا؟ اختن. اختن. اگر چھوٹی ہے اس کو کہتے ہیں صغیرتن، چھوٹی بہن. چھوٹی بہن. تو بہن کی صفت کیا ہے؟ چھوٹا ہونا. تو چھوٹی بہن اختن صغیرتن. اخت مذکر کی مؤنث، موصوف مؤنث اور صفت بھی موصوف پر رفع تو صفت پر بھی موصوف کیا ہے؟ واحد ہے کہ تثنیہ؟ واحد. تو صفت بھی واحد. اسی طرح موصوف یہ معرفہ کی نکیرہ؟ نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ. کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر متعین ہو. غیر متعین کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ. اخن کبیر، اخن بڑا. اخ کہتے بھائی کو. اخن، یہ الفاظ یاد کیا کرو. اخن کبیر بڑا بھائی. اخن کبیر بڑا بھائی. اخ مذکر کے مؤنث، صفت بھی موصوف واحد ہے کہ تثنیہ؟ صفت بھی واحد. اسی طرح موصوف معرفہ ہے کہ نکیرہ؟ صفت بھی نکیرہ آ رہی ہے. تفاحن کس کو کہتے ہیں؟ سیب کو کہتے ہیں تفاحن. تفاح کس کو کہتے ہیں؟ سیب کو. تفاحن لذیذ، مزیدار سیب، میٹھا سیب. اس میں بھی وہی ہے، موصوف مذکر صفت بھی موصوف واحد صفت بھی موصوف پر رفع صفت پر بھی موصوف نکیرہ صفت بھی نکیرہ. اسی طرح اب ہم لیں گے قرآن کے اعتبار سے. ہو گیا باہر کی مثالیں. اب ہے قرآن کے اعتبار سے. سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہی لفظ ہے اللہ الرحمن اللہ الرحیم. یہ ہے اللہ کیا بنے گا؟ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ کی دو صفتیں. کتنی صفتیں؟ دو. یہ ہے صفت اول، یہ ہے صفت دوم یا صفت ثانی. پہلی صفت اور دوسری صفت. تو اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ بہت زیادہ مہربان. الرحیم نہایت رحم والا. تو اس کی شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ. اسم اللہ وہ تو ہے مضاف مضاف الیہ. اسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے. تو اس کے لیے جو زیر آ رہی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بول سکتا ہے کیوں آئی؟ یہ لیتے ہم شروع سے اس کو. بسم اللہ اللہ کے نام سے. حرف جر. ہاں اس کے شروع میں کیا رہا ہے؟ حرف جر. ایک تو ہے حرف جر. میم کے نیچے جو زیر، اسمی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ با. یہ حرف جر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آیا. لیکن جو اللہ کے نیچے زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مضاف الیہ. تو آپ کو سمجھ آئے گا؟ اسمی کے نیچے جو زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا؟ حرف جار کی وجہ سے. اور اللہ کے نیچے جو زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے نا، اللہ کے نام سے. تو جو مضاف الیہ میں آپ نے پڑھا کہ جو مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور. لہذا اس کی جو زیر ہے وہ کس کی وجہ سے آیا؟ اسمی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مضاف کی وجہ سے. اور الرحمن کے نیچے بھی تو زیر آیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. تو الرحمن کے نیچے زیر کیوں آیا تھا؟ صفت ہونے کی وجہ سے. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اور الرحیم کے نیچے کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بھی صفت ہے. یہ بھی صفت ہے. ماشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا آپ کو. تو اگر یہ سمجھ آ گیا کہ اسمی کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا؟ حرف جار کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور الرحمن کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا؟ صفت ہونے کی وجہ سے. اس کی صفت ہے یہ اللہ کی. اور الرحیم کے نیچے کس کی وجہ سے زیر آئی؟ صفت ہونے کی وجہ سے. ایک قاعدہ فٹ ہوا ایک آیت پر. ایک آیت حل ہو گئی ہماری. قرآن میں کہاں پہ زبر زیر کیوں لگتا ہے، یہ اصول جب انسان پڑھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کیوں زبر زیر لگے گا. ورنہ کوئی بھی ہمیں پوچھتا کہ بھائی تم نے قرآن پڑھا اس زبر زیر کیوں پڑھتے ہو، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں ہمارے تو کوئی بھی عام انسان ہمیں سوال کر سکتا ہے بھائی تم ادھر کیوں زبر پڑھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں اللہ نے ایسے ہی نازل کیا. یہ تھا جواب.
حالانکہ جواب نہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف جار آئے اس کے بعد بھی زیر آتا ہے, مضاف الیہ آئے اس کے بعد بھی زیر, اور جو مضاف الیہ کی جو صفت بنے گی پھر اس پر بھی ان پر بھی کیا آئے گا, وہی اعراب آئے گا جو موصوف کا ہوگا. یہ ہو گیا یہ دوسری آیت حل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسمی کے نیچے زیر آیا حرف جار کی وجہ سے, حرف جار کی وجہ سے, اللہ کے نیچے زیر آیا مضاف الیہ ہونے کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, الرحمن کے نیچے زیر کیوں آئی, صفت ہونے کی وجہ سے, اس کی صفت ہے اللہ کی. الرحیم کے نیچے کیوں زیر آئی, صفت ہے, اس کی صفت ہے اللہ کی دوسری صفت ہے. اب ترجمہ کیا ہوا اس کا, شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. یہاں ایک فعل ماننا پڑے گا, فعل ماننا پڑے گا کیا, اشرع, میں شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان, الرحیم نہایت رحم. ترجمہ بھی کرنا یہی, ورنہ کہیں کرو جو بڑا مہربان اور نہایت, اور ترجمہ ہوگا نہیں, اس لیے کہ موصوف اور صفت کے بیچ میں کوئی لفظ آتا نہیں. یہ ہو گیا, سیدھا بھی آئے گا نا, شروع اللہ کے نام سے, جو وہ بھی آئے گا شروع اللہ کے نام, اس کا بھی ترجمہ ہو گیا شروع. اب لیں گے ہم اعوذ باللہ کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نیچے زیر کیوں آئے, اس کے شروع میں کیا ہے, نہیں یہ با ہے, اس کے شروع میں کیا ہے, حرف جار ہے, اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آیا. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ, اللہ کی. کیا ترجمہ ہوگا اس کو, یہ نہیں کہنا کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں, اس لیے پھر مطلب ہوگا الگ. ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اور کس سے آنا ہے, شیطان سے پناہ مانگنی ہے. تو شیطان سے پناہ مانگ کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. جس کی پناہ میں آئیں گے اس پر با آتا ہے, کیا آئے گا, با, اور جس سے پناہ مانگیں گے اس پر مین آتا ہے. اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں, باللہ, اللہ کی, من الشیطان, شیطان سے, الرجیم, جو کیا ہے, مردود, دھتکارا ہوا. یہ اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے یہاں پر کوئی نہیں, اللہ کی یہاں پر اس میں کوئی صفت یہ ہے, یہ سمجھنا ہے. الشیطان الرجیم, الرجیمی کے نیچے زیر کیوں آئے, اور الشیطان کے نیچے زیر کیوں آئے, شیطان کے نیچے اس لیے زیر آئے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے, سوچ کے, شیطان کے نیچے زیر اس لیے آیا, اس کے شروع میں کیا ہے, حرف جار, من, یہ کیا ہے, حرف جار. اور الرجیم کے نیچے زیر کیوں آیا, کیونکہ یہ صفت ہے, یہ کس کی صفت ہے, شیطان کی. شیطان کی صفت کیا ہے, دھتکارا ہوا, مردود, دربار سے نکالا ہوا, راندائے درگاہ. تو الشیطان کے لیے زیر آیا حرف جار کی وجہ سے, الرجیم کی زیر کیوں آئی, موصوف کی صفت ہونے کی. تو ہو گیا یہ بھی حل. اس کا ترجمہ آیا آپ کو, اس کو اچھی طرح ترجمہ دیکھیں. اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ, اللہ کی, کس سے, من الشیطان الرجیم, مردود شیطان سے. آیا ترجمہ یہ بھی. آگے قرآن کریم میں 28 پارے میں ہے, هو اللہ الخالق البارئ المصور. جی اسٹرکچر میں ہی ہے. هو اللہ الخالق البارئ, هو اللہ, وہی اللہ, الخالق, کیا ہے وہ, پیدا کرنے والا. الباری کا ترجمہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, تو وہی اللہ کیا ہے, پیدا کرنے والا ہے. دوسری صفت بھی اللہ رب العزت کی, الباری. تو یہاں پر اللہ کیا بنے گا, اللہ کیا ہے, ہم نے کہا وہ پیدا کرنے والا, تو اللہ بنے گا موصوف. اب ترکیب بھی کرنی ہے. الخالق کیا بنے گا, کون سی صفت, صفت اول, پہلی صفت. اور الباری بنے گا صفت ثانی, صفت ثانی. اب یہ کیا بنے گا, ہوا ضمیر کا, اس کو کیا کریں گے ہم ترکیب, وہی اللہ پیدا کرنے والا. یہ مرکب مفید ہے, مرکب غیر مفید, مفید ہے. تو ہوا کو کیا بنائیں گے ہم, وہی. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے,
جملہ اسمیہ کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو یا کیا ہو ضمیر ہو. پڑھا تھا نا ہم نے, جس کا پہلا جز کیا ہو اسم ہو یا ضمیر ہو. یہ بنے گا جملہ اسمیہ. لیکن جملہ اسمیہ کا پہلا جز بنتا ہے مبتدا. کیا بنے گا یہ مبتدا ہوا مبتدا. اللہ الخالق الباری یہ بنے گا خبر. کیا بنے گا یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آیا سمجھ. اسی طرح آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. کس بارے میں ہے یہ؟ پہلے پارے میں. کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ. اہدنا الصراط. الصراط کا معنی ہوتا ہے راستہ. المستقیم درست. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں کیا کر اہدنا اے پروردگار ہمیں دکھا. اہدنا مزا یہدی ہے. اہدنا تو ہمیں راستہ بدلا, تو ہمیں بتا الصراط المستقیم کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ, سیدھی راہ. جس کو ترجمہ ہم کو قرآن میں ہوگا سیدھی راہ. تو ہم کو تو سیدھی راہ بدلا. الصراط مانا راستہ, مستقیم مانا سیدھا. الصراط کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ موصوف. اس کی صفت کیا ہے؟ المستقیم. اس کا ترجمہ ہے راہ سیدھی. راہ سیدھی. یہ بھی آ گئے بڑے آگے موصوف سے سمجھ آ گئے آپ کو. آگے ہے 8واں سبق. کون سا سبق ہے؟ 8واں مرکب بنائی. مرکب بنائی. آپ کو گنتی بھی یاد کرانی ہے, تھوڑا دیکھیں گے آپ اگر موقع ملا تو. مرکب بنائی. مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی غیر مفید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی بات پوری. جیسے ہم نے کہا 11, ہم نے کہا 12, اس سے کوئی سمجھ آیا؟ کوئی کہہ رہا بھائی 11 تو کوئی سمجھ آئے گا؟ 12, 13, 14. جب تک وہ یہ نہیں کہے گا 11 مسجدیں ہیں, 12 طلبہ ہیں, 12 بچے ہیں. کوئی پوچھے آپ کتنے بچے کا؟ 12 بچے ہیں. اب پوری بات ہو گئی. اب کہہ رہا 12 تو 12 سمجھ آئے گا؟ کوئی رات کے 12 بج رہے ہیں. مطلب جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو کیا, تیرے چہرے پہ رات کے 12 بج رہے ہیں. تو مرکب بنائی. مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر. اب ہم نے ایک کا نام کیا رکھا ہے؟ واحد. کیا نام رکھا ہم نے؟ دو کا نام ہے اسنان. کیا ہے؟ آج ہم کرتے ہیں پہلے اس کو گنتی کو دیکھ لو, یہاں نہیں لکھی ہے. اگر یہ یاد ہو جائے کافی ہے. واحد اس کو لکھنے کافی میں یاد بھی کرنا. واحد اسنانی. اسنانی. 3 کو کہیں گے ثلاثتن. 4 کو کہیں گے اربعتن. 5 کو کہتے ہیں خمستن. 6 ہو گئے. واحد اسنانی ثلاثتن اربعتن. اس کو پڑھیں واحد اسنانی ثلاثتن اربعتن خمستن. کتنے ہو گئے؟ 5. 1 کو کیا کہیں گے؟ 2 کو اسنانی, 3 کو ثلاثتن, 4 کو 5 کو. اب 6 کو کہیں گے ستتن. ستتن مانا 6. 7 کو کہیں گے سبعتن. سبعتن. 8 کو کہتے ہیں ثمانیتن. ان کو یاد کرنا ہے اس لیے کہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ. 9 کو کہتے ہیں تسعتن. وہ ہے نا ادھر 19 کس بارے میں؟ 29 بارے میں استعمال ہے. 19 اگر ہمیں یاد ہوگا تو وہاں ترجمہ آئے گا, یاد ہی نہیں ہوگا پھر ترجمہ کہاں آئے گا؟ 9. اور 10 کو کہتے ہیں عشرن.
تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. واحد مانا